خداوند نے ہم سب کو غلبہ دیا ہے، اور کلام کہتا ہے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، فتح سے بڑھ کر ہمیں غلبہ حاصل ہوتا ہے، فتح سے بھی بڑھ کر ہمیں غلبہ۔ تو غالب آنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں روح میں چلنا ہے۔ غالب آنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں روحانی سوچ پیدا کرنی ہے، روحانی نیت پیدا، روحانی خیال، روحانی سوچیں۔ غالب آنے کے لیے اگر آپ کے گھر میں جو بھی چل رہا ہے، آپ کی مشکل پریشانی ہے، بیماری ہے، مشکل حالات ہیں، گھر ٹوٹ رہا ہے، اگر آپ کے پاس اولاد کی کمی ہے یا کچھ بھی چاہیے، آپ کو جو بھی چیز چاہیے، کسی بھی کام کے لیے آپ کو غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے روح القدس میں چلنا ہے۔ لائف ان دا اسپرٹ آپ کو غلبہ دے گی۔ آج خدا کے کلام کی خوبصورت باتوں کو ایک بار پھر آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ خدا کے کلام کو بغور سنیں اور دل میں رکھ کر جائیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم صرف کلام کو سننے نہیں آتے، بلکہ اس کو نہ صرف سننے بلکہ اس کو اپنے دل میں رکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہم ایک مصمم ارادہ باندھے ہوئے آتے ہیں تاکہ خداوند ہمیں برکت دے۔ میرے عزیزو، برکت کا تعلق صرف محض سنڈے کے سنڈے چرچ آنے سے ہرگز نہیں ہے۔ برکت کا تعلق تبدیلی سے ہے، برکت کا تعلق روح القدس کے وسیلے سے نئی زندگی کے اندر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر آپ روح القدس کے وسیلے سے زندگی نہیں پاتے تو یہ آج آپ کے لیے کلام ہے۔ آئیں رومیو کا خط نکالیں، اس کا 8واں باب۔ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ مقدس پالوس جو ہیں وہ بڑے ہی زبردست طریقے سے بڑی خوبصورت تعلیم دیتے ہوئے رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے کہتے ہیں کہ روح القدس کے وسیلے سے زندگی کا کیا مطلب ہے؟ لائف ان دا اسپرٹ۔ جب ہم روح القدس کے تابعداری میں چلتے ہیں، روح القدس کے ساتھ چلتے ہیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کلام کہتا ہے بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ Therefore now no condemnation, no judging guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live, walk not after the dictate of flesh but after the dictate of spirit۔ یعنی کہ روح القدس دو طرح کی حالتیں ہیں، انسانی حالتیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک حالت دنیا داری کی حالت ہے، دنیا کے اندر انسان جب زندگی گزارتا ہے، دنیا کے اصول، دنیا کے قانون، دنیا کی چیزیں، اور دوسری ہے روح القدس کی زندگی۔ دونوں زندگیوں میں بڑا ہی فرق ہے، اور کلام کہتا ہے آگے دوسری آیت میں، کیونکہ روح یعنی زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اور لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔
جو روحانی ہے وہ کن باتوں کے خیال میں رہتے ہیں؟ جو روحانی ہے وہ کن باتوں کے خیال میں رہتے؟ کون سی باتیں؟ کون سی باتیں؟ روحانی گلاں۔ جو جسمانی ہیں وہ کون سی باتوں کے خیال میں؟ جسمانی باتیں۔ جسمانی باتیں کون سی ہیں؟ دنیا کی باتیں، دولت کی باتیں، کپڑوں کی باتیں، شکل و صورت کی باتیں، میک اپ کی باتیں، اور کون سی؟ دنیا کی باتیں، جسم سے تعلق رکھنے والی باتیں، کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں سے آئے گا، یہ ساری باتیں، کیا کریں گے، یہ ساری باتیں، تعلیم، دنیا کا نظام، جاب، روزگار، یہ ساری باتیں، یعنی یہ جسم سے تعلق رکھنے والی، یہ جو ہمارے جسم کو اس دنیا میں قائم رکھنے والی باتیں ہیں، یہ وہ جسمانی خیال ہیں جو جسم کے کام ہیں۔ اور پھر جسم کی ضرورتیں اور جسم کے خیال، جسمانی ارادے، شہوت پرستی، زناکاری، حرام کاری، بدکاری، یہ بھی جسم چاہتا ہے۔ یہ جسم کی بھوک ہے، جسم کی لذت ہے، جسم کا تصور ہے، جسم کا خیال ہے، جسم کی نیڈ ہے۔ جسمانی باتیں، جسمانی لوگ ہر روز جسم کی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ روحانی باتیں کون سی ہیں؟ دعا۔ آج میں نے دعا نہیں کی، کلام نہیں پڑھا، کلام نہیں سنا، آج ہم نے رفاقت نہیں کی، آج ہم نے روزہ نہیں رکھا، آج میں نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی ہے، آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، مجھے خدا کی حضوری میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، مجھے کلام پڑھنا چاہیے، مجھے خداوند میں آگے بڑھنا ہے، مجھے خداوند میں آگے ترقی کرنی ہے۔ روحانی باتیں۔ ہاللیلویا۔ کاٹی سوچنے اسی روحانی گلاں۔ تسی سارا ہفتہ ذرا حساب لا کے دیکھو کنیاں کو اسی روحانی گلاں سوچیے، ابھی تک پورا ہفتہ ذرا غور کر کے دیکھیے، کون، کب، کس طرح۔ میرے عزیز، روحانی باتیں روح سے خیال کی جاتی ہیں۔ روحانی باتیں روح کے لیے جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ اور آگے لکھا ہے جو جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اگر آپ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں تو پھر تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ ابدی زندگی ہوگی۔ پھر آپ کے اندر اطمینان ہوگا، آپ کے اندر تسلی ہوگی، آپ کے اندر خوشی ہوگی، آپ کی نہ صرف خود بلکہ آپ کے گھرانے کی بھی بھلائی ہوگی۔ آپ مطمئن زندگی جئیں گے اگر آپ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہمارا الٹیمیٹ ویژن یہی ہوتا ہے، خداوند سے برکت پانا۔ ہم اولاد کے لیے خداوند سے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ہم دولت کے لیے ہم خداوند سے کہتے ہیں خداوند ہماری ضرورتوں کو پورا کر۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، تعلیمی معیار میں ہم پیچھے ہیں، ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں سے پیچھے ہیں، اور ہم ہر روز ان تمام چیزوں کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ اگر ہم جسم کے اندر زندگی جئیں گے تو ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے، اور ان تمام چیزوں کو دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا خوش ہو کر اپنے لوگوں کو دیتا ہے، خدا خوشی سے لوگوں کو دیتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے خوشی سے دیا کرو۔ میرے عزیزوں، جب آپ خدا کو خوش کر لیتے ہیں
تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا خزانہ مل جاتا ہے آپ کو. آپ جو چاہیں خداوند سے مانگ سکتے ہیں، اور خدا کو خوش کرنے کا صرف واحد ایک ہی طریقہ ہے، جسمانی نیت سے دشمنی رکھیں. جسم کی باتیں سنیں ضرور، لیکن روحانی باتوں پر غور کریں. سنیں ضرور جسم کی ضرورت کیا ہے، لیکن جائز ضرورتیں پوریاں کرو جسم دیا، ناجائز چیزیں پوری نہ کریں. کلام یہی سکھاتا ہے میرے عزیزو. بائبل ہمیں سکھاتی ہے جسمانی نیت موت ہے. جسمانی مائنڈ جو ہے، جسمانی ذہن جو ہے، جسمانی خیال جو ہے، وہ موت کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. جو ہی آپ سے جسمانی چیزیں ہو جاتی ہیں، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، آپ لالچ کرتے ہیں، آپ بدکاری میں چلے جاتے ہیں، زناکاری ہو جاتی ہے، آپ شراب نوشی کرتے ہیں، یا کوئی بھی گناہ آپ سے سرزد ہوتا ہے جو جسمانی نیت کے زمرے میں آتا ہے، تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فوری طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو خداوند میں بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یسوع میں آنے کی ضرورت ہے. آپ کو خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ خداوند یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے روحانی باتوں کو سوچیں. ہمارے لیے ایک مثال خداوند یسوع مسیح کی ملتی ہے. ہاللیلویا. ذرا خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں. جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا تو ان کی خدمت میں شروع سے لے کر آخر تک، جب تک انہوں نے اپنی جان اپنے باپ کو واپس نہ لوٹا دی، تب تک وہ اپنے باپ سے وفادار رہا. نمبر 1 وفاداری. ہاللیلویا. وفاداری. اپنے خدا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ وفادار رہیں. آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح وفادار تھے. آپ دیکھیں وہ راست بازی کی زندگی جیتے، اور خداوند یسوع مسیح کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. اور یہ برملا وہ فقیوں اور فریسیوں اور شرع کے عالموں سے وہ کہتے رہے، کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. Tell me where I am wrong. اور وہ اکثر اوقات شرمندہ ہو جاتے تھے. بڑے بڑے عالم کتابیں کھول کر بیٹھے ہوئے سوال کرتے ہیں، اے ربی، اے استاد، یہ بات تو نے کیوں کی؟ یہ بات تو نے کیوں کی؟ تو کیسے ان لوگوں کے درمیان جو گندے ہیں ان میں بیٹھ جاتا ہے؟ ان کو ہاتھ کیسے لگاتا ہے؟ سوالات کی بارش ہوتی تھی ہر روز. خداوند یسوع مسیح جب تعلیم دے رہے ہوتے تھے، ساتھ ہی فقی اور شرع کے عالم اور فریسی اور یہودی عالم بیٹھ کے اس کی باتوں کو غور سے سن رہے ہوتے تھے، اور دل میں کہتے تھے یہ کفر بکتا ہے، یہ کافر ہے. اور ہر روز اس کو مارنے کا ایک نیا پلان بناتے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا، کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، ہمارے لیے صرف ایک مثال جس کا نام یسوع ہے، جو انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور انسان کی خصلت تھی اس کے اندر، انسان کی نیچر تھی. اسے بھوک لگتی تھی، اس کو پیاس لگتی تھی، اس کے اندر ترس تھا، اس کے اندر رحم تھا، اس کو غصہ بھی آتا تھا، وہ کمپیشنیٹ بھی تھا. میرے عزیزو، وہ انسان کی طرح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خواہشات تھی، جسمانی خواہشات بھی تھی، اس کے اندر جنسی خواہشات بھی تھی، اس کے اندر تمام تر وہ خواہشات موجود تھی جو آج ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک کامل انسان کے ساتھ ساتھ کامل خدا تھا. ہاللیلویہ. لیکن کیا اس نے کبھی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی؟ بہت ساری عورتیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں، بہت ساری خوبصورت عورتیں
عورتوں کے درمیان میں وہ رہتا تھا. کیا کبھی کسی نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا ہو کہ تو نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے, زناکاری کی ہے, حرام کاری کی ہے؟ کیا تو نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا تو نے کسی کا کوئی ناحق پیسہ لیا ہے؟ میرے عزیزو, ہمارے پاس ایک ہی مثال ہے جس کا نام یسو ہے. اور کلام کہتا ہے کہ وہ اس نے روح کی شریعت کو انٹروڈیوس کروایا. اس نے ایک اور شریعت کو جو بنی اسرائیل قوم نہیں جانتی تھی. سکندر اعظم نے اپنی جوانی کے اندر کہتے ہیں کہ اس نے تقریباً پوری دنیا کو فتح کر لیا. 2/3 ورلڈ کو اس نے اپنی فوج کے ساتھ فتح کر لیا تھا. لیکن کیسے فتح کیا؟ زور سے, تلواروں سے, زبردستی سے, بربریت سے, خوف سے, تلوار سے فتح کیا, ظلم سے فتح کیا, قتل و غارت سے فتح کیا. لیکن ایک اور بادشاہ جس کا نام یسوع ہے, اس نے پوری دنیا کو صرف محبت سے فتح کر لیا. ہاللیلویا. پوری دنیا کو صرف محبت سے فتح کر لیا. آج اس کے پیروکار, ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں, اس کے شاگردوں کے الفاظوں میں گالی نہیں ہے, زناکاری کے الفاظ نہیں ہے, بدکاری کے الفاظ نہیں ہے, مار پیٹ کے الفاظ نہیں ہے. ان کے منہ کے اندر شرافت کے, پسندیدہ تعریف کے الفاظ ہیں, حکمت, سمجھ اور عقل کے الفاظ ہیں, روح القدس کی شریعت کے الفاظ ہیں. خون کے بدلے خون کے الفاظ نہیں ہیں, اینٹ کے بدلے پتھر کے الفاظ نہیں ہیں, ایسے الفاظ نہیں ہیں. خدا یسوع مسیح نے ایک اور شریعت کو انٹروڈیوس کروایا اور اس نے کہا کہ روح کی شریعت, مسیح یسوع کے وسیلے جو ہمیں ملی, اس نے موت کی شریعت سے ہمیں آزاد کر دیا. آج اگر ہم موت کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تو پھر شاید ہم بھی انہی بنی اسرائیل قوم کی مانند ہر روز برے اور بچڑوں کی قربانیاں دیتے دیتے مر جاتے ہیں, لیکن کبھی بھی پاک نہ ہو پاتے. پاک نہ ہو پاتے. میرے عزیزو, ایک اور شریعت کو خداوند نے متعارف کروایا جو محبت کی شریعت تھی, اور اس نے کہا کہ ساری شریعت کے اوپر ایک حکم میں تمہیں دیتا ہوں. اور وہ کون سا حکم تھا؟ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. ہاللیلویا. محبت کا قانون. اور اسی سے پوری شریعت پر تم جو ہے وہ پورا اترو گے, پورے اترو گے. پوری شریعت ایک ہی لفظ کے اوپر پوری اترتی ہے, وہ ایک دوسرے سے محبت ہے, احساس ہے, ہمدردی ہے, ایک دوسرے سے پیار ہے, ایک دوسرے کا احساس ہے. یہی ہے جو خدا آپ سے چاہتا ہے, اور اسی شریعت کے مطابق ہمیں آزاد کیا گیا ہے. میرے عزیزو, ہمیں اب سزا نہیں ملے گی, ہمیں سزا نہیں ملنی, کیونکہ کلام کہتا ہے جب مسیح یسوع میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہماری کوئی ججمنٹ نہیں ہے. ہم جب آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے, خدا کے حضور کھڑے ہوں گے, اس کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو ہمیں موت کی سزا نہیں سنائی جائے گی, ہمیں ابدی جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. ہمیں کہا جائے گا کہ اس کے اوپر برے کلہو ہے, یہ شخص روحانی شخص ہے, اور روحانی لوگوں کو خدا کے فردوس میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے, ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہنے کے لیے, ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں گے. میرے عزیزو, ہمیں کیا کرنا ہے؟
ہمیں جسم کے سبب سے ابدی موت کے حوالے نہیں کرنا. کلام یہی سکھاتا ہے کہ شریعت جسم کے سبب سے کمزور تھی، کیونکہ جسم جو ہے وہ اپنا کفارہ نہیں دے سکتا تھا. جسم جو ہے وہ آزادی نہیں کر سکتا تھا. اگر جسم آزاد ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ برے اور بچڑوں کی قربانی ہی کافی ہوتی. لیکن خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے. برے اور بچڑے جانور جو پاک جانور ہیں، ان کی خوشبو تو میں لیتا ہوں، لیکن بروں اور بچڑوں کی قربانی انسان کا ابدی کفارہ نہیں بن سکتے. اس لیے میرے عزیزو، ایک شخص کی قربانی دی گئی اور اس کا نام یسوع تھا. اور وہ قربان ہو کر اس نے ہمیں گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں اپنی جان کا کفارہ ادا کر دیا. ہاللیلویہ. اپنی جان کا کفارہ، تاکہ دوبارہ سے ہم سزا نہ پائیں. میرے عزیزو، اگر ہم جسمانی خیالوں میں رہیں گے تو پھر روحانی خیال ہم سے دور رہیں گے. اگر ہم جسمانی خیالوں میں رہیں گے تو پھر ہم ابدی زندگی میں نہیں جا پائیں گے. اگر آج ہماری زندگی میں طوفان آتے ہیں تو طوفانوں کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتائیے. کیا خدا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں طوفان آئے؟ مجھے بتائیں. کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت مصیبت میں، تنگی میں لڑتے مرتے جھگڑتے رہیں؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم غریب رہیں، مجبور رہیں، بدحال رہیں، کمزور رہیں، مایوس رہیں؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ کیا خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بادشاہوں کے بادشاہ کی پرستش کرتے ہوئے اس دنیا کے مجبور لوگ بن جائیں، مایوس لوگ ہوں؟ خدا نہیں چاہتا. میرے خیال میں خدا کا یہ پلان نہیں ہے. خدا کے بیٹے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی دولت کے وارث. ہاللیلویہ. خدا کے بیٹے ہونے کا مطلب ہے خدا کا اختیار اپنے اندر رکھنا. خدا کے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مانند، خدا کا اختیار، خدا کا جلال، خدا کے جلال کی دولت کے وارث ہونا. خدا کا بیٹا جو ہے وہ جب چلتا تھا زمین کے اوپر تو اس کا اختیار دیکھیں. بدروحوں کو اس کو کہنا بھی نہیں پڑتا تھا، اس کے سائے کے نیچے ہی شفا مل جاتی تھی لوگوں کو. اس کے کہنے سے لوگ شفا پاتے تھے. اس کی زبان، بلکہ وہ جب خاموش بھی ہوتا تھا تب بھی لوگ شرمندہ ہو جاتے تھے. کیسے اختیار کو میں آپ کو بتاؤں. خداوند یسوع مسیح کی مانند ہمیں بننا ہے، با اختیار. اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں تو کھڑے ہونا سیکھیں. ہاللیلویہ. کھڑے ہونا سیکھیں. پالوس کہتا ہے کہ میں گھٹنا بھی جانتا ہوں، بڑھنا بھی جانتا ہوں. ہاللیلویہ. اگر آپ گھٹ جاتے ہیں یا کسی طرح سے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اٹھنا بھی جاننا آپ کا فرض ہے. ہاللیلویہ. آپ کی اوبلیگیشن ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے. بیکاز یو آر بلیور. آپ ایماندار ہیں. اگر آپ ایماندار ہیں تو پھر آپ کو اٹھنا آتا ہی نہیں ہے، تو پھر اٹھنا واسطے ابلیس نو بلاؤ گے، شیطانہ آئی ذرا میری مدد کری. ابلیس آئے گا آپ کو اٹھانے کے لیے. آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. آپ ایک روحانی شخص ہیں
اور روحانی شخص ایمان کے ساتھ جیتا رہتا ہے. روحانی شخص جو ہے وہ خدا کی حضوری سے جیتا ہے. روحانی شخص جو ہے خدا کے کلام سے زندہ رہتا ہے. روحانی شخص جو ہے وہ دعا سے زندہ رہتا ہے. روحانی شخص جو ہے وہ غالب آتا ہے. وہ چیزوں پر غالب آتا ہے, وہ دنیا پر غالب آتا ہے, وہ ابلیس پر غالب آتا ہے, وہ اپنے حالات پر غالب آتا ہے. اگر حالات خراب ہوئے ہیں تو ان کا 90% حصہ آپ کے ساتھ ہی ہے. آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم خود اس کے ذمہ دار. ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارا کردار کنٹرول میں نہیں ہے. ہم بد اخلاق ہیں. اپنے بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ہم زبانی ایسی بولتے ہیں کہ لڑائی نہ بھی ہوئے تو لڑائی ہو جاتی ہے. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنے نافرمان ہیں, اتنے بدتمیز ہیں کہ گھر کا ماحول خراب کرنا تو ہمارا دائیں ہاتھ کی بات ہے. جانے بچہ گھر جانے تے گھر دا ماحول ایکو دم ہی خراب ہو جاتا. خاوند گھر میں جاتا ہے تو گھر کا ماحول چنگا بھلا ہوتا ہے, ایکو دم خراب ہو جاتا. کیونکہ ہماری پریزنس جو ہے وہ لوگوں کے لیے باعث برکت نہیں ہے. ہماری موجودگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہی نہیں ہے. گھر میں خوشی نہیں, آپ کے آنے سے گھر میں خوشی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم روحانی باتوں کے خیال میں نہیں. ہماری تمام تر پرابلمز جو ہیں وہ اس کی ریزن ہم خود ہیں. اس کی ریزن ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے ابلیس کو موقع دیا ہے. ہم جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. ہم جسم کو آگے رکھتے ہیں, اپنی انا کو آگے رکھتے ہیں, اپنے تکبر کو آگے رکھتے ہیں, اپنی ایگو پرابلم. ہمارے اندر بہت زیادہ گھمنڈ آ جاتا ہے. منوں نے گل کیتی کیوں, وہ گل ہو گئی یار, چلو کوئی نہیں, خیر معاف کر دیو. نہیں, معاف نہیں کرنا. میں گھروں ہی باہر کٹ دینا. آج بات بڑھتے 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 گھر تباہ ہو جاتا ہے. میرے عزیزو, ہمیں روحانی بننا ہے. روحانی شخص جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے. روحانی شخص جو ہے اس کے اندر تحمل ہے. روحانی شخص محبت سے بھرا ہوا ہے. روحانی شخص کی زبان کے اندر بد اخلاقی کے الفاظ نہیں ہے, گالی نہیں ہے, اس کے نفرت کے الفاظ نہیں ہے, کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا الفاظ نہیں ہے, کسی کو نیچا دکھانے کا الفاظ نہیں ہے, کسی کو بدتر کہنے کے الفاظ نہیں ہے. اس کے پاس خوشی کے الفاظ ہیں, اس کے پاس پسندیدہ الفاظ ہیں, تعریف کے الفاظ ہیں. جب وہ گھر میں جاتا ہے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں, بیوی خوش ہوتی ہے, اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں اپنے گھر میں جا کر. آپ کا گھر خوشی سے بھرا ہوا ہے کیونکہ آپ روحانی شخص ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میرے عزیزو, آئے روحانی بنے, کیونکہ جسمانی شخص خدا کو خوش نہیں کر سکتا. جنہیں مرضی تجھے جا کے بکرے دے لو, جسمانی تو جسمانی ہو. آپ جتنے مرضی بڑے بڑے بھی آپ جا کے تو کسی مطلب درباروں میں یا پیر و فقیروں کے آگے یا پھر آپ کسی بڑے بڑے مجمعوں میں جا کر بڑے بڑے آپ پیسے دے آئیں یا آپ نظریں نیاز کرائیں, بکرے دے آئیں اور بہت کچھ دے آئیں, لیکن جسمانی لوگ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. صرف وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے تابع دار, جو خدا کی شریعت کے تابع ہیں, کیونکہ کلام کہتا ہے جسمانی نیت خدا سے دشمنی ہے, اینمی ہیں, آپ خدا کے دشمن ہیں. اور جو خدا کے دشمن ہیں وہ سب کے سب ابدی جہنم میں جائیں گے ابلیس کے ساتھ. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے کہاں جانا ہے. جسمانی نہیں, آگے لکھا ہے تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر آپ
روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، روح القدس آپ کے اندر ہے، آپ محبت آپ کے اندر ہے، تحمل ہے، مہربانی ہے آپ کے اندر، خدا پرستی ہے، آپ برداشت کرنے والے شخص ہیں، آپ صبر کرنے والے شخص ہیں، آپ ایمان رکھنے والے شخص ہیں، آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر آپ جسمانی نہیں ہیں، آپ روحانی ہیں۔ اور کلام لکھا ہے مگر جس میں روح مسیح کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ تیل اور پانی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تسی تیل چ پانی جنہ مرضی کوٹ دیو، انہوں بلینڈر چ مکس کر دیو، جوسر بلینڈر میں بھی ڈال کے آپ اس کو جتنا مرضی کیوں جی کام صاحب کوٹا پا دیو، تو کوئی 10 منٹ بعد تیل نے پھر اتنے ہی آ جانا ہے۔ تیل کو پانی میں آپ مکس کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ دنیا کی آپ کے ساتھ دوستی ہو ہی نہیں سکتی، دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے، دنیا کے انسانوں کے ساتھ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ نہ ان کو گھروں میں لا لا کے بڑے بڑے اہتمام کیا کریں، چاہ رہی ہے جناب بکرے آ رہے ہیں، یہ جناب مرغے مسلم آ رہے ہیں، نہ ایسا کریں، کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی ان کو خوش کر لیں، لیکن جدوں انہوں نے ڈسنا ہے انہوں نے ویکھنا نہیں تانوں، انہوں نے تانوں ڈس دینا ہے، اور پھر تانوں پتہ چلو مائی گاڈ بھائی صاحب صحیح کہندے سن کہ نہ دوستیاں رکھو۔ کلام کیا کہتا ہے؟ تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہے، اور آگے لکھا ہے مگر جس میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ لہٰذا مسیح دے روح دے نال پرے ہوئے لوگ کی تاڑے دوست نے ان کو گھروں میں دعوت دیا کرے آنے کی، ان کے ساتھ دوستی رکھیں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان میں اپنے آپ کو پھیلائیں، لوگوں میں اپنی گواہی دیں۔ ہاں آپ ضرور کوشش کریں ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے، کیونکہ آپ کے ساتھ ظاہری بات ہے آپ ایک ایسی قوم میں رہتے ہیں، غیر قوم میں لوگ، اپنی گواہی آپ ضرور دیا کریں۔ اور کئی دفعہ نان وربل ٹیسٹمنی بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ تسی بولن والی گواہی دو، اپنے کردار اپنے اخلاق سے بھی گواہی مل جاتی ہے لوگوں کو۔ جھوٹ نہیں بولو گے تو تاڑی ساری تعریف کریں گے، اچھی زبان بولو گے لوگ آپ کی تعریف ہی کریں گے۔ نہیں یارو وہ جو کرسچن بھائی ہے نا اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو صحیح بات بتائے گا، یہی آپ کی بہت بڑی گواہی ہے۔ ہاللیلویا۔ کئی دفعہ نان وربل ٹیسٹمنیز بھی ہوتی ہیں، اور آگے لکھا ہے اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اگر ہم میں مسیح کا روح ہے تو ہم گناہ کے سبب سے مردہ ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا بدن جو ہے وہ نیچے ہے، روح اوپر ہے۔ جو خدا نے فارمیٹ جب آدم کو بنایا تو اس کا فارمیٹ یہ تھا کہ روح اس کے سب سے اوپر تھی، اور اس کے بعد اس کی جان تھی، اور اس کا جسم سب سے نیچے تھا۔ دیٹ مینس کہ روح القدس اختیار رکھتا تھا اس کی جان کے اوپر بھی اور اس کے جسم کے اوپر، اور اس کی جان جو ہے وہ روح القدس کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، اور روح القدس خدا کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ اور آگے لکھا ہے اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام آپ کے لیے ہے، اور جب آپ کے اندر روح القدس آتا ہے تو روح ہی آپ کو زندہ بھی کرتا ہے، روح ہی آپ کو مردہ نہیں ہونے دیتا۔ اور آگے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر جب روح القدس آتا ہے تو ہم خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے ہم نے خدا یسوع مسیح نے سکھایا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ میرے عزیزو، کیا بنی اسرائیل قوم خدا کو باپ کہہ سکتی تھی؟ بولیے۔ خدا کا نام یہوہ خدا تھا، الوہیم تھا، ایل شیڈائی تھا، ایل الون تھا، یہوہ نسی تھا، یہوہ رافع تھا،
یہ سب خدا کے نام تھے جو یہودی لوگ پکارتے تھے. کیا ابا فادر، خدا باپ، کبھی ایسا لفظ، باپ کا لفظ وہ بول ہی نہیں سکتے. حتیٰ کہ وہ یہوہ کا نام لکھتے ہوئے بھی بڑے احتیاط کرتے تھے کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور اپنی قلم کو 7 بار دھوتے تھے اور اس قلم کو یہوہ کا نام لکھ کر اس قلم کو توڑ دیا کرتے تھے. اس حد تک ان کے اندر خدا کی عزت تھی. لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر اسے پکارتے ہیں. یہ روح القدس ہے. روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث. ہاللیلویا. اسی خدا دے وارث ہاں. We are inherited with Jesus Christ. کیونکہ خدا ہمارا باپ ہے. پیو دی جائیداد دے اوتے تسی خام خائی دھکے نال ہی کہندے ہو جی میں اودا منڈا ہاں جی، او دے بعد میں ہی وارث ہاں. کیوں جی؟ ہم کہتے ہیں، اور قانون بھی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جی باپ کا حصہ بچوں میں لیگلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں جاتا، کیونکہ باپ کا حصہ قانونی طور پر اس کی وراثت کا، اس کی میراث کا حصہ اس کے بچوں کے لیے ہے. اس لیے ہم بھی خدا کے وارث ہیں، مسیح کے ہم میراث ہیں. پریز دی لارڈ. مسیح کے ہم میراث کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مسیح یعنی کہ ہم خدا کے جلال کی دولت کے ٹوٹلی انہیریٹڈ ہے، ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کی برکتوں کو ریسیو کر سکتے ہیں، ہم بیماریوں سے شفا پا سکتے ہیں. جیسے خدا یسوع مسیح معجزات کرتے تھے، ہم بھی معجزات کر سکتے ہیں. جیسے خدا یسوع مسیح دنیا میں کام کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کام کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ خدا یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. گو کہ ابھی تک ہم نے کیے نہیں ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے. ہم مسیح کے ہم میراث ہیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. ہمیں اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھانا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جلال پائیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ، اسی چیپٹر کے اندر خدا کا بندہ پالوس رومیو کو لکھتا ہے، بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ہاللیلویا. کون ہمارا مخالف ہے؟ اگر ہم روح کی شریعت کے مطابق ہیں، مسیح کے ہم میراث ہیں، مسیح کے ساتھ ہیں، ہماری زندگی روحانی ہے، روحانی نیت سوچتے ہیں، تے پھر تہاڈا مخالف دنیا دا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. نہ انسان، نہ شیطان، نہ بدروہیں، نہ جسم، نہ دنیا آپ کو غالب کر سکتی ہے، آپ کو مغلوب نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا آپ کی طرف کھڑا ہے. جب خدا آپ کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو ابلیس آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کلام میں لکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. ہاللیلویا. کون سی چیز مانگتے ہیں؟ اچھی چیزیں مانگا کریں، خداوند سے برکت کو ریسیو کریں. دولت کو تو ہم سبھی مانگتے ہیں، پیسے کو مانگتے ہیں، اچھی جاب کو مانگتے ہیں. یہ بھی مانگا کریں، خداوند مجھے دعا کرنے کا فضل دے، خداوند مجھے روحانی باتیں کرنے کا فضل دے، میرے خیالوں کو بدل دے. میں ہر سنڈے چرچ جانا چاہتی ہوں، میں ہر سنڈے خداوند تیری ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہوں.
میں تجھ میں بڑھنا چاہتا ہوں، میں سال میں بائبل پڑھنا چاہتا ہوں، میں کلام کو پڑھنا چاہتا ہوں. ایسی باتیں مانگا کریں، ایسے خیالوں میں رہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب تم ڈھونڈو گے اس کی بادشاہی تو پھر ساری چیزیں تمہیں ملتی چلی جائیں گی. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. خدا کی بادشاہی تلاش کریں، خدا کی بادشاہی کے پیچھے بھاگیں. جہاں موقع ملتا ہے، جہاں بھی جگہ ملتی ہے، کلام میں لکھا ہے خدا کے برگزیدوں پر کوئی نالش نہیں کرے گا. خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے. کون آپ کو مجرم ٹھہرا سکتا ہے؟ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا. وہ خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار. اس لیے کیا لکھا ہے؟ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. میرے عزیزو، خداوند نے ہم سب کو غلبہ دیا ہے، اور کلام کہتا ہے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، فتح سے بڑھ کر ہمیں غلبہ حاصل ہوتا ہے. فتح سے بھی بڑھ کر ہمیں غلبہ. تو غالب آنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں روح میں چلنا ہے. غالب آنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں روحانی سوچ پیدا کرنی ہے، روحانی نیت پیدا، روحانی خیال، روحانی سوچیں. غالب آنے کے لیے اگر آپ کے گھر میں جو بھی چل رہا ہے، آپ کی مشکل پریشانی ہے، بیماری ہے، مشکل حالات ہیں، گھر ٹوٹ رہا ہے، اگر آپ کے پاس اولاد کی کمی ہے یا کچھ بھی چاہیے، آپ کو جو بھی چیز چاہیے، کسی بھی کام کے لیے آپ کو غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے روح القدس میں چلنا ہے. لائف ان دا اسپرٹ آپ کو غلبہ دے گی. روحانی سوچ، روحانی نیت، روحانی خیال، روحانی بننا شروع کر دیں تو پھر آپ غالب آنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ آگے لکھا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق ہمیں خداوند سے جدا کر سکتی ہے. آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں. میرے عزیزو، ہمیں خداوند کی تعریف کرنی ہے اور جلدی سے ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں.